ہوتا ایسا جذبہ پہچانیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلے میں حاضر ہیں جس سلسلے کا نام ہے روشن مستقبل. روشن مستقبل سلسلہ مدنی منوں کا ہے، مدنی منیوں کا ہے، بڑے اسلامی بھائیوں کا بھی ہے، لیکن اس میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مدنی منوں اور مدنی منیوں کے حوالے سے. مدنی پھول آسان الفاظ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے مدنی منوں کا، اور اس میں کالز کرنے کی بھی صرف مدنی منوں اور مدنی منیوں کی اجازت ہے. بڑے اسلامی بھائی دوسرے سلسلے میں کال کریں، یہ ہے مدنی منوں کا، تو مدنی منع ہی کالز کریں گے. اور آپ اپنی ویڈیو بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور جب بھیجیں گے تو اسی سلسلے میں ویڈیو بھی چلتی ہے مدنی منوں کی، اور دیگر سلسلوں میں بھی چلتی ہے جیسے باپا کے مدنی مذاکروں میں. لیکن آپ اپنے ذریعے تلاوت یا نعت یا کوئی بھی نیکی کی بات عام کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھی بات آپ کو معلوم ہے، آپ بتانا چاہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو، تو اس سلسلے کے ذریعے ہم موقع دیتے ہیں آپ کو، جو ہمیں اسکرین پر مدنی منیہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آئیے آپ اپنی پرفارمنس دکھائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی مدنی چینل کی اسکرین پر آنے کا موقع ملے گا، لیکن اس میں نیت اچھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ میں اسکرین پر آؤں گا تو اچھا لگے گا، سب بولیں گے واہ بھائی واہ کتنے اچھے مدنی پھول دیے ہیں. تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور میرے ذریعے نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ نے سلسلے میں شامل ہونا ہے، اور آپ نے کالز بھی کرنی ہے. کالز کیوں کرنی ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ ہم آپ سے ایک کرتے ہیں سوال، اور آج بھی ہم آپ کے لیے ایک سوال لے کر آئے ہیں. آج کا سوال کیا ہے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہماری مدنی منی ہمارے مدنی منوں اور مدنی منیوں سے کیا سوال کرنے جا رہے ہیں. جی دکھائیے کیا سوال ہے آج. پیارے مدنی منا اور مدنی منیوں، آج کا سوال نعرے تکبیر، اس نعرے کا جواب بتائیے. کیا آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو پھر جلدی کیجیے، ابھی اس نمبر پر اپنا جواب ریکارڈ کروائیے. جی بھائی آپ کو اس کا جواب آتا ہے؟ یہاں پر آتا ہے، کس کس کو آتا ہے جواب؟ جب نعرے تکبیر کہا جائے گا تو کیا بولنا چاہیے؟ نہیں بتانا نہیں ہے. یہ تو اتنا آسان سوال ہے آج کا، کچھ نے بتا دیا. لیکن جو اسکرین پر مدنی منع ہے یہ تو بہت ہی آسان سوال ہے. مجھے امید ہے کہ آج جو ہے کال زیادہ آئیں گی، تو آپ اپنا نام بتائیے، اپنے شہر کا نام بتائیے، کس ملک سے آپ بات کر رہے ہیں تو اس ملک کا بھی نام بتائیے. تو آج ہم نے آپ سے سوال کیا، جب لگایا جائے گا نعرے تکبیر، دیکھیں کتنا آسان سوال ہے آج کا. تو آپ جواب دیجیے ہمیں کہ جب نعرے تکبیر کہا جائے گا تو اس نعرے کا جواب کیا ہے. تو آپ جلدی جلدی ہمیں کال کر کے، آپ کو اسکرین پر نمبر بھی نظر آ جائیں گے، اور واٹس ایپ کے ذریعے آپ اپنی ویڈیوز ہم تک پہنچائیے. جلدی جلدی ویڈیوز آپ ہم تک بھیج دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس دفعہ بھی کچھ ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہے تو آئندہ بھی سلسلے میں شامل کر لیں گے. لیکن آج کن کا انتخاب ہوا ہے، اب سے کچھ دیر کے بعد اپنی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں گے. اب تلاوت کی جانب بڑھتے ہیں. تلاوت ہوگی نہایتی توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت قرآن کریم سماعت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف
قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو پیارے پیارے مدنی منوں تلاوت ہوئی. اب انشاءاللہ عز و جل ہم ایک کلام اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. اب یہ کلام تمام مدنی منع مدنی منیاں مل کر پڑھیں, جو یہاں موجود ہیں وہ بھی, اور جو اسکرین پر ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی کعبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے نانا اے حسنین کے نانا زغرا پاک کے صدقے میں غوث پیا کے صدقے میں خواجہ پیا کے صدقے میں عطار پیا کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا حاجیوں کے بن رہے قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی والے حج کی اب تیاریاں کر رہے گے جانے والے حج کی اب تیاریاں رہ نہ جاؤ رہ نہ جاؤ رہ نہ جاؤ میں کہیں رہ نہ جاؤ کر دو کرم پھر یا نبی اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا تشنگانے دید کو دید کا شربت عطاز طفیل گو سے اعظم اب دکھا دے یا نبی آغا میرا کیا بنے گا گئے نہ حج پر جا سکا ہو کرم عطار پر ہو کرم عطار پر ہو جائے
नाना हसनैन के नाना हसनैन के नाना हसनैन के नाना। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अज़्ज़वजल। बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया हमारे मदनी मुन्नों ने। और हम तो दुआए मदीना में दुआ करते हैं ना, अत्तार हों, उस्ताद हों, माँ बाप भी हों साथ, और यूं हज को चलें और मदीना भी दिखा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें बार बार हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। और इस साल जो हाजी हज करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उनका हज कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे सिलसिले में हर दफ़ा ही एक मदरसतुल मदीना हाजिर होता है। और आज हमारे साथ कौन सा मदरसतुल मदीना है? क्या नाम है मदरसे का? अच्छा, मदरसतुल मदीना। तो मदरसतुल मदीना तो बहुत सारे हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि आपका कौन सा मदरसा है? फैज़ान बुखारी। फैज़ान बुखारी कहाँ है? 11D कहाँ है? अच्छा, न्यू कराची। जी, आज हमारे साथ मदरसतुल मदीना फैज़ान बुखारी 11D न्यू कराची के मदनी मुन्ने मौजूद हैं। और ये हमारा मदरसा मदीना बाबुल मदीना कराची में है। आज यहाँ के मदनी मुन्ने हमारे सिलसिले में तशरीफ लाए हैं। आपका मदरसा है कैसा? बहुत अच्छा। कितना? इतना? इतना? कितना? बताइए, हाथ से बताइए कितना अच्छा है। इतना? बताइए, हाथ से बताइए। बहुत? इतना? इतना? इतना अच्छा है? आवाज निकाल के बोलिए। इतना अच्छा है? फिर? इतना? 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 इससे भी ज्यादा? जी भाई, ये इनका मदरसा बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कि मदरसा कैसा है, कारी साहिबान पढ़ा रहे हैं, नादिम साहब क्या कर रहे हैं। तो एक डॉक्यूमेंट्री हमने एक मदनी गुलदस्ता तैयार किया है जो हम आपको दिखाएंगे। और मदनी चैनल के नादिन, ये दावत इस्लामी का एक मदरसतुल मदीना है। इसका इब्तिदा कब हुआ, कितने मदनी मुन्नों ने हिफ्ज़ किया, नादरा कितने मदनी मुन्ने कंप्लीट कर चुके हैं, क्या क्या खिदमत हैं, आइए मुलाहिज़ा करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी शब रोज सुन्नतों की धूमें मचाने में मसरूफ है। इसकी गिरा कदर खिदमात में एक शोबा मदरसतुल मदीना भी है। आज हम जिस मदरसतुल मदीना का आप तक तारुफ पहुंचाएंगे, ये मदरसतुल मदीना फैज़ान बुखारी 11D1 न्यू कराची में कायम है। इब्तिदान इस मदरसतुल मदीना का आगाज 2 दराजात से हुआ। असातिज़ा की अनथक मेहनत और इंतजामिया की उम्दा कोशिश की बदौलत तादमे बयान इस मदरसतुल मदीना में 8 दराजात हैं। इस मदरसतुल मदीना से अब तक 30 तलबा हिफ्ज़ कुरान जबकि 160 तलबा नाज़रा कुरान मजीद मुकम्मल करने की सआदत हासिल कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल एक मदनी मुन्ने ने 15 माह में हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की। मदरसतुल मदीना हादा के तलबा की एक तादाद दुरूद शरीफ और दीगर नेक अफ़ाल की अदायगी का मामूल है। यहाँ तालीम कुरान के साथ साथ तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसका अंदाजा इन मदनी मुन्नों के तर्ज जिंदगी से भी होता है। अल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे इस मदरसतुल मदीना फैज़ान बुखारी को खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। जी भाई, कैसा लगा आपको आपका मदरसतुल मदीना? बहुत अच्छा है मदरसा। अच्छा, तो मदरसा अच्छा लगेगा तो मीठी मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नादीन, दावत इस्लामी के बेशुमार मदारिसुल मदीना मौजूद हैं। बाबुल मदीना में काफ़ी तादाद में, पंजाब में काफ़ी तादाद में, यूँ कहिए मदरसतुल मदीना कहाँ नहीं। तो आप दावत इस्लामी के साथ हर तरह का ताउन फरमाइए। अगर आपके घर में छोटे मदनी मुन्ने हैं, दारुल मदीना में दाखिला करवाइए, मदरसतुल मदीना में दाखिला करवाइए, जामिअतुल मदीना में दाखिला करवाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल यहाँ पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे, दो जहाँ की भलाइयाँ नसीब होंगी। और आप भी ताउन फरमाइए, माली ताउन, जिस तरह का भी ताउन आप करना चाहें। आपकी दावत इस्लामी है, आप ताउन करते रहिए, दावत इस्लामी बढ़ेगी, हमें भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी। और एक वक्त आएगा, ये जो मदनी मुन्ने आप बैठे हुए देख रहे हैं, यही दुनिया भर में जाएंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल दीन की खिदमत करेंगे। जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अच्छा भाई, प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों, दिन चल रहे हैं बकरा ईद के। हज भी इसी महीने में होता है और बकरा ईद के दिन है। लोग जो है वो कुर्बानी के जानवर लेकर आ रहे हैं और हमें जो है इनका ख्याल भी रखना है और इन पर जुल्म नहीं करना है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ।
ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ ایک مقام پر تشریف فرما ہوئے تو ایک شخص آیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک باغ ہے، میرا گھر کا خرچہ اور گھر والوں کا خرچہ اسی باغ سے چلتا ہے، اس کے اندر 2 اونٹ ہیں جو کہ پاگل ہو گئے، مست ہو گئے۔ دیکھا جب پاگل ہو جاتا ہے کوئی انسان، پاگل ہو جاتا ہے تو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اس طرح جانور بھی پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پاگل ہو گئے، اب کسی کو قریب جانے بھی نہیں دے رہے ہیں اور باغ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پریشانی سنی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اب جب صحابہ اکرام علیہم رضوان اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے قریب پہنچے تو باغ کا دروازہ بند تھا اور اس باغ کے اندر کون ہے؟ اونٹ ہیں، اور اونٹ کیا ہے؟ پاگل ہیں، وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر جو اونٹ ہیں وہ پاگل ہیں، وہ مست ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا اور جیسے ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اب اونٹوں کو دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ تو مست تھے، پاگل تھے، وہ اٹھے۔ اب جیسے ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کری تو اونٹ بھاگے بھاگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے، یوں کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹوں نے سجدہ کر دیا۔ اب جس طرح سجدے میں ہوتے ہیں اس طرح یہ اونٹ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہیں، سجدہ فرما رہے ہیں۔ اب اونٹ نے کچھ کہنا شروع کیا، کچھ عرض کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، وہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اونٹ کیا کہہ رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کی آواز سن لی، پھر اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے شکایت کر رہے ہیں۔ بولے کیا شکایت کر رہے ہیں؟ بولے یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارا جو مالک ہے وہ ہمیں کھانا وقت پر نہیں دیتا، کھانا صحیح نہیں دیتا اور کام زیادہ کرواتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اس مالک کے حوالے کیے اور ان اونٹوں کا جو پاگل پن تھا اور جو اونٹ مست ہو گئے تھے، کسی کو پہچان نہیں رہے تھے، تو وہ ان کا پاگل پن بھی ختم ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ جو ہے اس کے مالک کے حوالے کر دیے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے مالک ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے آقا ہیں، سردار ہیں، اور جانور بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں اور اپنی عرض پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں۔ ایک مجھے بات یاد آ گئی کہ مدینے میں ایک صاحب تھے، تو ان کی جہاں رہائش تھی تو وہاں پر ایک بلی آتی تھی۔ اب یہ بلی کہاں کی ہے؟ مدینے کی۔ تو وہ بلی ان کو بہت پسند آئی، مدینے کی ہر چیز اچھی ہے تو بلی تھی ان کو بہت پسند آئی، وہ بلی روز آتی تھی۔ اب یہ اس کو پیار کرتے، ان کو بلی پر جو ان کا دل آ گیا، انہوں نے نیت کر لی کہ اس بلی کو جو ہے میں اپنے وطن لے کے چلا جاؤں گا۔ اب یوں ہوا کہ جب انہوں نے بلی کی نیت کری کہ بلی کو جو وطن لے کے چلا جاؤں گا، اور ایک پنجرا بھی تیار کر لیا کہ اس طریقے سے میں اس بلی کو اپنے وطن لے کر جانا ہے۔ اب جب وہ صاحب جو تھے جو مدینے میں تھے، اب انہوں نے اگلے دن بلی کو لے کے جانا تھا، اپنے وطن آنا تھا انہوں نے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں ان کو زیارت ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بلی ہے ہمارے مدینہ شریف کی، یہ جو بلی ہے یہ میرے پاس آئی اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوٹ جائے گا، وہ جو لے کے جا رہے ہیں وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، آپ مجھے روک لیجئے، میں مدینے سے دور نہیں رہنا چاہتی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ بلی کو آپ رہنے دیں، بلی کو لے کے نہیں جائیں، آپ جو ہے خود یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر کوئی آتا ہے، اپنی عرض کرتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان بھی سمجھتے ہیں، اور جانور بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، جانوروں کی بولیاں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، ہمیں بھی جانوروں پر رحم کرنا چاہیے۔ اب جس طرح یہ دن چل رہے ہیں، اب میرا بھی بکرا ہے، آپ کا بھی بکرا ہے، اب سب بچوں نے جو ہے بکرے نکالے اپنے اپنے، یا جو بھی آپ کے گھر میں جانور آیا آپ نے وہ نکالا، اور پھر دوڑے لگانا شروع کریں،
ایسے پسینے میں نہا رہے ہیں. اب بکرے کا چلنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے نا, کبھی آپ کا چلنے کا دل نہیں چاہ رہا, کوئی آپ کو بولے چلو, آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ ہم تو نہیں چل رہے. تو وہ آپ جانور کو اٹھایا, سب اس کو لے کے چلنا شروع کرے. اب اس کا بھاگنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے, یا اس کو بھاگنے میں پریشانی ہے, اس کو بھگائے جا رہے ہیں, بھگا جائے. ایک بکرا بھاگ رہا ہے تو آپ بھی اپنا بکرا بھگائیں گے. پھر ایک پوری باقاعدہ ٹولیاں بنا لیتے ہیں, پوری گلی کے بکرے جمع کیے جاتے ہیں, ایک ریس لگائی جاتی ہے. اب جو بکروں کا حال کرتے ہیں اور وہ بکرا جو بے حال ہو جاتا ہے, تو بس اوقات جو ہے ایسے بھی بکرے آ جاتے ہیں, ایسے بھی جانور ہوتے ہیں وہ چلتے نہیں ہیں تو ان کو گھسیٹتے ہیں, دھکا لگا رہے ہوتے ہیں. گاڑی پہ دھکا نہیں لگاتے ہیں, بکروں پہ دھکا لگاتے ہیں. بھائی اگر اس کا بھاگنے کا, اس کا چلنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے, اس کو پریشانی ہو رہی ہے, تو آپ کیوں اس کے ساتھ جو ہے زبردستی کر رہے ہیں؟ تو ہمیں جانوروں پر رحم کرنا چاہیے اور ان کو بلا وجہ ان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اچھا, بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور سے ڈر تو لگتا ہے, اونٹ سے تو زیادہ لگتا ہے, یا کوئی گائے وغیرہ ہے تو بچے اس کے قریب نہیں جاتے. بعض بچے بہت ہی چھوٹے دل کے ہوتے ہیں تو ان کو ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے, قریب نہیں جاتے, اور وہ اس طرح پھر وہ کہتے ہیں, ایک بچہ آتا ہے وہ پیار کرتا ہے, وہ تو پیار کر لو کچھ نہیں کہتے. بعض اوقات بڑے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو گود میں اٹھا کے جانور کے قریب لے کے جاتے ہیں اور پیار کرواتے ہیں. دیکھو مارتا نہیں ہے, اس کا ڈر جو ہے دور کرواتے ہیں. اب جو بڑے اسلامی بھائی ہیں, اب وہ بھی غور کر لیں کہ آپ نے جو ہے جانور سے جو اس کے دل میں ڈر بیٹھا ہوا تھا وہ آپ نے دور کروا دیا. اب یہ بچہ جو ہے کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس کا ڈر نکل گیا, کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ نہیں ہوں گے اور یہ جائے گا اور پیار کرے گا. اب جب پیار کرنے لگے گا, جانور کو کوئی پتا ہے, جانور کا مون بھی ایک جیسا نہیں رہتا, کبھی وہ پیار کروا لیتا ہے, کبھی یوں کرتا ہے ٹکر مارتا ہے, کرتا ہے نا, تو بولے یار یہ غصے میں یوں کہتے ہیں پھر اس کو. اب یہ کہ جب آپ قریب گئے اور ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو پیار کر رہے ہوں اور جو بکرا آیا ہوا ہے یا گائے ہے یا پھر اونٹ سے تو اونٹ کے تو قریب جانا یہ سمجھ لیں مشکل ترین ہے نا. اب اس بکرے نے یا گائے نے لات مار دی اور آپ کو ایسی تکلیف پہنچی, پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جو جانور جتنے بھی ہیں ہم نے ان سے دور رہنا ہے. کیا کرنا ہے مدنی منو؟ دور رہنا ہے. ہو سکتا ہے ابھی یہ پیار کروا لے, آپ اس پہ ہاتھ پھیریں اور یوں اس کو پیار کر دیں, لیکن کسی وقت میں اس کو غصہ آیا ہوا ہے یا کسی ایسی جگہ پہ زخم میں وہ نظر نہیں آ رہا, آپ نے وہیں جا کے ہاتھ مار دیا اور اس کے لگ گیا, اور پھر اس نے گردن گھما دی یا اس نے اپنی ٹانگ گھما دی, تو پھر تو آپ کے بھی تکلیف ہو جائے گی نا. اگر آپ کے مار دیا جانور نے, کیا کریں گے؟ کسی مدنی منع کے یا مدنی منی کے جانور نے ٹانگ مار دی, کیا کریں گے؟ آپ بھی ڈنڈا اٹھا کے مجھے مارتی ہے, آپ بھی اسی پٹائی کر دیں گے. تو یہ غلطی آپ کی ہے نا, آپ نے اس کے قریب جانا نہیں تھا, یا اس نے ٹکر ماری یا پاؤں ماری, پھر دور ہی رہیں. جو بقرہ عید میں جتنے بھی جانور وغیرہ آئے ہوئے ہیں تو ان سے کیا کرنا ہے, ہم نے دور ہی رہنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل دور رہیں گے تو خیر و عافیت کے ساتھ. جو بڑے ہوں اگر وہ حوصلہ دیں تو یہ کہ پھر بھی آپ اپنے اختیار میں ہے کہ بڑوں کی باتوں میں آنا ہے, یا بڑے آپ ان کو جھجک دور کر رہے ہیں, پھر کہ ایسا نہ آپ کا فون آ جائے بھائی وہ جو بکرا تھا اس نے ٹکر مار دی ہے, تو جھجک جو ہے وہ زیادہ دور نہ کروائی جائے. مدنی منع آپ لوگ ڈر کے ہی رہیں, میرا مشورہ یہی ہے, ان کے قریب نہ جائیں, یہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. ان کی دیکھ بھال کیجیے, چارہ وغیرہ ان کو پیش کیجیے, وہ بھی دور سے, کیسا نہ آپ قریب جائیں اور آپ کے نقصان جو ہے پہنچ سکتا ہے. اللہ عز و جل ہمیں ان جانوروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ فیضان بخاری کے مدنی منع موجود ہیں اور ان کے درمیان ہم انشاءاللہ کچھ سیگمنٹس وغیرہ بھی کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اب ہم اپنا اگلا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. آئیے شروع کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پیارے پیارے مدنی منوں, ہم آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں, اگر سوال کا جواب درست ہوا تو ہم آپ کو تحفہ پیش کریں گے, ٹھیک ہے؟ چلیں جی, کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ ارے اتنے سارے مدنی منوں کو پتا ہے, آپ آئیے. اب جن کو نہیں پتا آگے آ جائیں, ادھر آ جائیں, قریب آ جائیں, مائک میں بتائیں گے. جی, قطب مدینہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے. اچھا جی, جس کا بھی جواب درست ہوگا, اب آپ کو یہ کچھ مقدس چیزیں نظر آ رہی ہیں, دکھائیے جی اسکرین پر.
نالے پاک ہے، گنبد خضرا ہے، کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم، حجر اسود، غوث پاک کا مزار شریف کا گنبد شریف، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا گنبد شریف، ان کے پیچھے کچھ تحفے ہیں. اب دیکھیں تحفہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے. ابھی آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو کیا تحفہ ملے. کسی بھی چیز کا انتخاب کیجیے. مکہ مدینہ. جی مکہ مدینہ. مکہ مدینہ ایک بتائیے. مکہ شریف. مکہ شریف دیکھتے ہیں جی. بیت اللہ شریف، مکہ تو شہر ہے، یہ ہے بیت اللہ کعبۃ اللہ. اب اس کے پیچھے کیا ہے جی؟ ماشاء اللہ عز و جل، یہ مٹی کے برتن. یہ مٹی کے برتن آپ کو دیے جا رہے ہیں. یہ آپ کے دیکھیں، ایک پلیٹ ہے، پھر ایک اور پلیٹ ہے، پھر مٹی کا پیالہ ہے، اور پھر یہ گلاس ہے. یہ آپ کے ابو کے لیے. چلیں جی، اب تحفے ملتے رہیں گے آپ کو. آپ سے سوال پوچھیں. چلیں جی، آپ سے سوال پوچھ لیں. بتائیں گے آپ؟ نہیں بھائی، خود ہی آ گئے یہ تو ہمارے پاس. چلیں آ جائیں. آسان سوال کریں مشکل؟ قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی قاضی رضوی. نہیں جی، یہ تو بتا دیا نا انہوں نے. اب ہم آپ سے ایک آسان سوال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شعر یاد کر لیں جو شعر دیے تھے ہم نے. نہیں کیے؟ اوہو. چلیں جی، ہم سوال کرتے ہیں. ہم آپ کو 3 آپشن بھی دے دیں گے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ پتہ ہے؟ اچھا، یہ کون ہے؟ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہے؟ یہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ بیٹھ جائیے. چلیں جی، یہ بتائیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ جن کو معلوم ہے ہاتھ کھڑا کیجئے. میں آپ کو 3 آپشن دیتا ہوں اس میں، ٹھیک ہے؟ پہلا ہے جنت البقیع، دوسرا جنت المعلا، اور تیسرا کربلا، کربلا معلی. ان 3 میں سے ایک جواب درست ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ جواب کیا دیتے ہیں. آپ آئیے، قریب آ جائیں جلدی. جو آ رہے ہیں ان کو رستہ دیجیے. جنت البقیع. جنت البقیع. اور کون کیا بتائے گا؟ کربلا. کربلا. زور سے. جنت المعلا. جنت المعلا. اور آج کے سوال کا جواب جو ہے وہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کربلا میں نہیں. جنت المعلا نہیں. اور جو ہمارے مدنی منع نے جواب دیا جنت البقیع، یہ جواب بالکل درست ہے. اب کس چیز کا انتخاب کریں گے آپ؟ نالین پاک. نالے پاک. جی دکھائیے نالے پاک کے پیچھے ہمارے مدنی منع کے لیے تحفہ کیا آ رہا ہے. واہ بھائی واہ، بادام. یہ آپ کو بادام دیے جا رہے ہیں. یہ آپ کے ابو کے لیے. یہ بادام آپ کھائیں، جان بنائیں. بادام کھانے چاہیے. ٹافیاں، یہ کیک، بسکٹ وغیرہ جو باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ کھانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر صاحب آپ کو دوائی کھلائیں گے. تو بچنا چاہیے ان چیزوں سے. گھر کی چیزیں کھانی چاہیے. جی چلیں جی، اب ہم ایک اپنا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جو ہے مقدس نام، مقدس مقام. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، 2 مدنی منع چاہیے. یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین پر آپ کو 2 بورڈ نظر آئیں گے. ایک بورڈ یہ ہے، ایک بورڈ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں آپ نے جو ہے جیسے لکھا ہے مدنی چینل، تو مدنی چینل کی آپ نے تصویر لگانی ہے اس کے آگے. اب اس کے آگے جو ہے ایک پہ لکھا ہے مدرسۃ المدینہ، تو اس کے آگے کیا لگانا ہے آپ نے؟ اس کے آگے. اور یہ ساری پکچرز وغیرہ ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، تو آپ یہاں سے لے کر اب پن کے ذریعے لگانا ہے. اب دیکھتے ہیں مدنی منوں کو کیسی پہچانے ان مقدس ناموں کے ساتھ ساتھ ان مقدس جگہوں کی. کون 2 مدنی منع چاہیے؟ کون آئیں گے؟ اور جو مدنی مقابلہ جیتے گا پھر اس کو ہم تحفہ بھی پیش کریں گے. نام پڑھنا آتے ہیں آپ کو؟ چلیں جی، ایک آپ آ جائیے.
آپ کی عمر کتنی ہے؟ جائیں قریب آئیے، قریب آئیے. ایک ان سے کون مدنی مقابلہ کرے گا؟ آپ آ جاؤ یہاں پر. آپ کا نام؟ عبد الرحمان. عبد الرحمان. ایک طرف ہیں عبد الرحمان محمد عاشر. حاشر. ایک ہیں حاشر بھائی اور ایک ہیں عبد الرحمان بھائی. مدنی مقابلہ کون جیتیں گے؟ کون جیتے گا؟ مقابلہ ہے، کوئی بھی جیت سکتا ہے. ہاں جی مقابلہ ہے، کوئی بھی جیت سکتا. ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ابھی کچھ دیر کے بعد پتہ چل جائے گا. جی یہ ٹرے اٹھائیے، آپ ٹرے اٹھائیے، یہ یہاں پہ رکھ دیجئے. ٹھیک ہے، یہ ٹرے کے اندر کارڈ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ نے اس کے آگے ان لوگوں کو لگانا شروع کرنا ہے. چلیں کھڑے ہوئیے. جب ہم کہیں مدینہ تو آپ پھر لگانا شروع کریں گے. مدینہ. جی ادھر سے کارڈ لیجئے اور لگانا شروع کیجئے. اب دیکھتے ہیں کہ آج کا مدنی مقابلہ جو پہلے لگا لے گا وہ جیت جائے گا. اب لگانا شروع کر رہے ہیں. جہاں مدنی چینل ہے، مدنی چینل کے آگے مدنی چینل لگانا ہے. یہ اس کے نیچے دکھائیے تھوڑا سا، یہ یوں کریں. ٹھیک ہے، مدنی چینل کے آگے مدنی چینل لگانا ہے. روضۃ الجنہ. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کی بھی پہچان ہے یا نہیں. چلیں جی یہ لگا رہے ہیں ہمارے حاشر بھائی اور عبد الرحمان بھائی. ان دونوں کے درمیان مدنی مقابلہ ہے. اور جو زیادہ صحیح لگائے گا، یا دونوں نے ایک ساتھ لگا دیے تو پھر اس طرح دیکھا ہے جو زیادہ صحیح لگائے گا اس کو تحفہ پیش کیا جائے گا. اچھا اس تصویروں کے اندر اور بھی دیگر تصویریں ہیں، لیکن آپ نے جو ہے اسی تصویر کا انتخاب کرنا ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے. جہاں مٹی کے برتن ہیں مٹی کے برتن لگا دیں. جہاں جنت البقیع کا نام مبارک لکھا ہوا ہے اس کے نام کے آگے وہی تصویر لگانی ہے. آپ نے کلام چلا دینا ہے. جی یہ ہے آرٹ. جلدی کیجئے، وقت بھی کم ہے. اگر اسی منٹ کے اندر، جیسے 6:31 ہو رہے ہیں، اسی منٹ میں آپ نے کمپلیٹ کر لیا تو ٹھیک ہے، ہم وہیں پر ہی روک دیں گے، ورنہ یہ پھر پتہ نہیں کب تک چلتے رہیں. جی ٹائم ختم ہو گیا. اب ادھر آ جائیے. یہ کس کا بورڈ ہے؟ آپ کا ایک رہ گیا. ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے. آپ بھی ادھر آ جائیے. مدنی منی ادھر آ جائیے. یہ کیا لکھا ہے؟ سب زور سے کہیں گے. یہ کیا لکھا ہے؟ تو اس کے آگے مدنی چینل ہے. جی یہ درست ہے جواب. یہ کیا لکھا ہے؟ روضۃ الجنہ کے آگے روضۃ الجنہ ہے؟ نہیں ہے. یہ تو آپ نے مسجد جن لگا دی ہے اور یہ نکل بھی گئی. پھر اٹھائیے. یہ ہے مدرسۃ المدینہ اور اس کے آگے تصویر کس کی ہے؟ یہ درست ہے. کنز الایمان کے آگے آپ کچھ نہیں لگا سکے. مٹی کے برتن، جی مٹی کے برتن ہیں. فیضان سنت یہاں لگا دی، تھوڑا اوپر کر کے لگاتے ہیں. یہ جواب درست مان لیتے ہیں. ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے مدنی منع نے جو ہے 1 2 3 4 5 جو ہے انہوں نے تصویریں لگائیں جو ان کے 5 نمبر ہو گئے ہیں. اب ادھر دیکھتے ہیں. مدنی چینل کے آگے کچھ نہیں، مثلا مدینہ نہیں. روضۃ الجنہ یہ جواب درست ہے. مٹی کے برتن ٹھیک ہے. 2 3 4 اور یہ 5. تو یہ آج کا مدنی مقابلہ کس نے جیتا ہے؟ دونوں نے. اچھا ادھر بھی 5 ہیں. اچھا آپ دونوں آ جائیے. تو آج کا مدنی مقابلہ برابر ہو گیا. اب ہم اسکرین پر ان دونوں کے درمیان جو ہے ہم تحفے پیش کرتے ہیں. اب آپ کسی بھی ایک چیز کا انتخاب کیجئے. نائل پاک ہے، گنبد خضرا ہے، حجر اسود، کسی بھی ایک چیز کا انتخاب کیجئے. گنبد خضرا. گنبد خضرا.
اور آپ کے لیے کون سا مقدس باکس؟ حجر اسود، گنبد خضرا اور حجر اسود. دیکھتے ہیں کیا تحفہ ہے آپ کے لیے. جی آپ کو دیا جائے گا مدنی بیگ. کیا ہے اس کے اندر؟ کھول کے دیکھیں. اور حجر اسود، جی آپ کو دی جا رہی ہے کتاب غیبت کی تباہ کاریاں. چلیں جی ماشاءاللہ، تشریف رکھیں. اچھا جی، ایک اور ہم مدنی مقابلہ کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم نے کچھ بزرگان دین کے نام یاد کرنے کے لیے دیے تھے. کون کون ہے مدنی منع جن کو یاد ہے؟ ایک آپ آ جائیے، ایک آپ آ جائیے. اب ہم دونوں کو جو ہے مائک دیتے ہیں. آگے کی جانب آئیے، ایک ادھر آ جائیے، ایک ادھر آ جائیے. اور جو آج ہم نے جو ہے سوال کیا تھا آپ سے، اس سوال کا جو جواب ہے، جن کی کالس آئی ہیں وہ ہمیں کالس بھی سنا دیجئے. جی کیا کالس ہیں؟ میں دارالمدینہ زمزم نگر حیدرآباد میں پڑھتی ہوں. آج کا جواب ہے اللہ اکبر. محمد حینت علی جو ہے نسبت 7 الفکر سے عرض کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر کا جواب یہ ہے اللہ اکبر. بلال تعلیم اور مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر. میرا نام ابریش اتاریہ ہے. میں ڈسکا سے بول رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے اللہ اکبر. واہ بھائی واہ، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. اب یہی سوال ہم کچھ مدنی منوں کے درمیان لے کے گئے، انہوں نے ہمیں کیا جواب ریکارڈ کروائے، آئیے سنتے ہیں. نعرہ تکبیر کا مطلب اللہ اکبر. نعرہ تکبیر کا مطلب اللہ اکبر. نعرہ تکبیر کا مطلب اللہ اکبر. نعرہ تکبیر کا مطلب اللہ اکبر ہے. 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 تکبیر کا مطلب اللہ اکبر. نعرہ تکبیر کا مطلب اللہ اکبر. نعرہ تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر. اچھا یہ اس کا مطلب تو نہیں ہوگا، لیکن نعرہ تکبیر جب ہم سنیں گے تو ہم کیا نعرہ لگائیں گے؟ کون لگائے گا زور سے نعرہ؟ نعرہ تکبیر لگائیے، لگائیے. اللہ اکبر. تو جب بھی آپ نعرہ تکبیر سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ چلیں جی اب ہم ان دونوں کے درمیان مدنی مقابلہ شروع کرتے ہیں. جی ایک کسی بزرگ کا نام آپ نے لینا ہے. جی نام لیجئے. اور آپ لوگوں نے رکیں، اور آپ لوگوں نے توجہ رکھنی ہے کہ نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. چلیں. شیخ عبد القادر جیلانی. شیخ عبد القادر جیلانی، غوث پاک کا نام لیا. مائک قریب. خواجہ معین الدین چشتی. حضرت جنید بغدادی. ارے واہ بھائی واہ. خواجہ نظام الدین اولیاء. عبداللہ شاہ غازی. عبداللہ شاہ غازی. امام احمد رضا خان. عبداللہ شاہ صحابی. اچھا اس کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہیں، ٹھیک ہے. آگے. حضرت جنید بغدادی. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. جی امام بھائی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ. واہ بھائی واہ. پیر میر علی شاہ شاہ. پیر میر علی شاہ. حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ. ٹھیک. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. تو کیا تھا نا، یہ کہا تھا، ریپیٹ ہو گیا نا. کیا ہو گیا؟ کہاں پر ہے آپ مدنی منو؟ ریپیٹ ہوا ہے نا. یہ آپ کوئی نام لے دیں، آپ کوئی نام لے دیں، کوئی بھی نام لیں. نہیں کوئی نام لیں کسی بزرگ کا. حضرت حسن بصر. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ. تو بھائی فیصلہ ہو گیا. آج کا مدنی مقابلہ کیا نام ہے آپ کا؟ سفیان اتاری. سفیان اتاری نے جیت دیا. تیاری تو آپ کی اچھی تھی لیکن ریپیٹ ہو گیا. اب آپ کسی بھی ایک مقدس چیز کا انتخاب کیجئے تاکہ آپ کو تحفہ پیش کریں. چلیے نام لیں. غوث پاک کے مزار شریف کا گنبد شریف. دیکھتے ہیں جی اس کے پیچھے کیا ہے. جی آپ کو دی جا رہی ہے یہ پیاری سی مدنی فریم. یہ آپ کے لیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اب اس طرح ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا.
آخر میں ہم آپ کو واٹس ایپ ویڈیوز دکھائیں گے جن کا انتخاب ہوا تھا، وہ سلسلے میں چلیں گی، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو اختتام کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ واٹس ایپ ویڈیوز پھر اختتام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سمیہ طاہرہ ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میں آپ لوگوں کو پوئم سناؤں گی۔ I love my mother, she loves me. Allah made my mother, Allah made me. I love my father, he loves me. Allah made my father, Allah made me. I love the moon, it shines on me. Allah made the moon, Allah made me. اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیات خیال، حیات خیال، حیات خیال۔ مایا الہی ہو ایمان پر، ہاتھ مایا الہی